یہ کہانی بھارت کے سب سے بڑے شہر ممبئی کی ہے۔ ممبئی جہاں دن رات روشنیوں کا سمندر بہتا ہے، خوابوں کا شہر کہلاتا ہے۔ بڑے لوگ، بڑی عمارتیں اور بڑے کاروبار یہاں عام سی بات ہے۔ لیکن اسی شہر میں ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے پورے بھارت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے ایک تاریک رات کی، جب لوکھنڈوالا کے پوش علاقے میں انیل شرما نامی ایک مشہور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو قتل کر دیا گیا۔ انیل، جو شہر کی بڑی بڑی بلڈنگز اور کاروباری منصوبوں میں شامل تھا، ہمیشہ اپنی شخصیت اور خوش مزاجی کے لیے جانا جاتا تھا۔ لیکن اس رات انیل کو اس کے ہی گھر میں کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ خبر سن کر پورا شہر سکتے میں تھا۔ پولیس کے پاس کوئی ٹھوس سراغ نہیں تھا، لیکن انسپکٹر کبیر دیسائی کو یہ کیس دیا گیا تاکہ وہ اس پراسرار قتل کی گتھی سلجھا سکے۔ انسپکٹر کبیر دیسائی ایک ماہر اور سمجھدار پولیس افسر جو ہمیشہ پیچیدہ کیسز کو حل کرنے میں ماہر مانا جاتا تھا۔ انیل شرما کے قتل کی اطلاع ملتے ہی انسپکٹر کبیر دیسائی اپنی ٹیم کے ساتھ فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ انیل کی لاش اسی کے بیڈ روم میں خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں خون کے نشانات تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بالکل سلامت تھیں، یعنی کوئی زبردستی اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ کبیر کو یہ بات فوراً مشکوک لگی۔ پائل شرما، جو کہ اس قتل کی رات گھر میں ہی موجود تھی، شدید صدمے کی حالت میں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ رات کے وقت اپنی بیٹی سنجنا کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی اور اسے کچھ خبر نہیں کہ انیل کے ساتھ کیا ہوا۔ کبیر نے پائل کے بیان کو غور سے سنا، لیکن اسے لگا کہ کچھ نہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے۔ اب کبیر کے سامنے کئی سوال تھے۔ اگر گھر میں کوئی زبردستی داخل نہیں ہوا تو قاتل کون ہو سکتا تھا؟ کیا یہ کوئی خاندانی دشمنی کا نتیجہ تھا یا پھر بزنس کا معاملہ؟ شاید انیل کے قریبی لوگ ہی اس قتل میں ملوث تھے۔ کبیر نے سب سے پہلے انیل کے بھائی راجف شرما سے بات کی۔ راجف ایک کامیاب کاروباری شخص تھا، لیکن انیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے تھے۔ راجف نے کہا، ہاں، ہمارے درمیان کاروباری اختلافات تھے، لیکن میں اپنے بھائی کو کیوں ماروں گا؟ کبیر کو راجف کے رویے میں کچھ عجیب لگا۔ اس نے راجف کی آنکھوں میں ایک سرد مہری دیکھی، جیسے کہ اسے اپنے بھائی کی موت کا کوئی دکھ نہ ہو۔ پھر کبیر نے انیل کے بزنس پارٹنر وسیم قریشی سے ملاقات کی۔ وسیم ایک ہوشیار اور چالاک شخص تھا جو ہمیشہ انیل کے ساتھ مل کر بڑے بڑے پروجیکٹس کو مکمل کرتا تھا۔ وسیم نے کہا، میں نے انیل کے ساتھ کئی سالوں سے بزنس کیا ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ لیکن کبیر کو وسیم کی باتوں میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی۔ وسیم کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ جب کبیر نے انیل کی بیٹی سنجنا سے بات کی تو اس نے کچھ ایسا بتایا جو کیس کو مزید پیچیدہ بنا گیا۔ سنجنا نے کہا کہ اس رات اس نے اپنے والدین کے درمیان کسی بات پر شدید جھگڑا سنا تھا۔ انیل اور پائل کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے، لیکن اس رات جھگڑا بہت شدید تھا۔ کبیر نے سوچا کہ کیا پائل اپنے شوہر کو مارنے کی سازش کر رہی تھی؟ کیا وسیم بھی اس میں شامل تھا؟ کبیر نے پائل کی کال ریکارڈز اور بینک اسٹیٹمنٹس کی جانچ شروع کی۔ کچھ دن بعد کبیر کو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ پائل اور وسیم کے درمیان کچھ خفیہ مالی لین دین ہو رہے تھے۔ پائل کی کالز اور میسیجز نے ظاہر کیا کہ اس کا وسیم کے ساتھ ایک خفیہ تعلق تھا اور وہ دونوں انیل کی جائیداد اور بزنس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ کبیر نے پائل اور وسیم کو گرفتار کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ اس نے وسیم کی فون کالز کو ٹریس کیا اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگایا۔ ایک دن جب وسیم اور پائل ایک ہوٹل میں ملنے والے تھے، کبیر نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں چھاپا مارا اور دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پائل نے آخرکار اعتراف کیا کہ وہ وسیم کے ساتھ مل کر انیل کو قتل کرنے کی سازش میں شامل تھی۔ انیل کو مار کر وہ اس کی دولت اور بزنس پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کبیر کی ذہانت اور چالاکی نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ وسیم اور پائل کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ انیل کی بیٹی سنجنا، جو کہ اس کیس کے دوران شدید صدمے میں تھی، نے آخرکار اپنے والد کے قاتلوں کو سزا ملتے دیکھا۔ کبیر دیسائی کے لیے یہ کیس ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ سوال رہا کہ کیا دولت اور طاقت کی ہوس انسان کو اتنا بے رحم بنا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی پیاروں کو مار ڈالے؟ کیا زندگی کی یہ دوڑ واقعی اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے ہم انسانیت کی ساری حدیں پار کر دیں؟